کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور برباد ہو گئے، نہیں بچایا اس کو اس بربادی سے اس کے مال نے اور نہ اس کی کمائی نے۔ عنقریب وہ ڈالا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور اس کی بیوی ڈالی جائے گی جو لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی ہے، اور اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو اس سورہ کا معنی ہو گیا۔ اس سورت کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ کب کیسے اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا، پہلی وحی اتری، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے لوگوں کو بتانے لگے۔ 3 سال نہایت تنہا تنہا کر کے، ایک ایک کر کے، الگ الگ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، الگ الگ کر کے بتاتے تھے۔ تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، حضور کے قریب ہوتے، وہ حضور پہ ایمان لاتے، پھر حضور جس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے کہتے لوگ اس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی لوگوں کو اب کھل کر کے بتائیے۔ آپ کو جو دین دیا گیا ہے، آپ کو جو قرآن بتایا جا رہا ہے، قرآن آپ پہ اتارا جا رہا ہے، اس کا آپ کھل کر کے اعلان کیجئے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ مکہ کے سرزمین پہ ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بہت اہم معاملہ لوگوں کو بتانا ہوتا تھا سماج کو، تو کعبہ کے قریب میں ایک پہاڑی ہے صفا نام سے، اس پہاڑی پہ چڑھ کر کے یا صباح کا اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ اس اعلان کرنے کا مطلب تھا کہ بہت ایمرجنسی خبر سنائی جا رہی ہے، بہت ایمرجنسی خبر سنائی جا رہی ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے زیادہ کی عمر ہو رہی ہے، 40 سال سے زیادہ کی عمر، اور 40 سال کی عمر کوئی ایک لمبی عمر ہو گئی نا۔ 40 سال کی عمر میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس پہاڑ پہ چڑھ کے اس طرح کا اعلان نہیں کیا تھا۔ دوسرے لوگ بہت اعلان کرتے تھے، اکثر خبریں دیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا اعلان آپ نے 40 سال کی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنی یہ تھی کہ حضور کے تعلق سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ پورے عرب میں سب سے سچا آدمی یہ ہے، ان سے سچا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور سب سے امانت دار آدمی یہ ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی چیز حفاظت کرنے کے لیے رکھ دی جائے تو کبھی اس میں ادھر ادھر نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے پورے مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ تو امین اور صادق کہتے تھے، سب سے سچا مانتے تھے، سب سے نیک اور پرہیزگار آدمی مانتے تھے، سب سے اچھا انسان سمجھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس طریقے سے سمجھتے تھے۔ اب ایسا آدمی اگر کہہ رہا ہے یا صبا، تو ظاہر سی بات ہے سب کے کان کھڑے ہوں گے ہی کہ بھائی کون سی بات ہو گئی، تو 40 سال میں ایک بار بھی اس طرح کا اعلان نہیں کیا اور آج اچانک کر رہا ہے، تو ضرور کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ اعلان جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ سب لوگ جب اکٹھا ہو گئے تو دیکھیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ دیکھو آپ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک بڑا سا لشکر آ رہا ہے، ایک گروہ آ رہا ہے حملہ کرنے والوں کا، وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ اس بات کو مان لو گے؟ جتنے لوگ آئے تھے سب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے گزری، آپ کی پوری زندگی پیدائش ہمارے سامنے ہوئی ہے، بچپنے سے لے کے جوانی تک، اور پھر اس عمر تک آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو جھوٹ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ خبر دے رہے ہیں تو یقیناً آپ سچی خبر دیں گے، آپ جھوٹی خبر دے ہی نہیں سکتے، آپ جو بھی بات بتائیں گے وہ سچی بات ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے اپنی ذات منوا لی۔ جب لوگوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ آپ جو بھی خبر دیں گے، جو بھی بات بتائیں گے وہ جھوٹ نہیں ہوگی، وہ 100% صحیح ہوگی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ خدا صرف ایک ہے، تم سب اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ، میں اس کا رسول ہوں، اس بات کو مان لو۔
جیسے ہی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اب لوگ بدک گئے۔ ابھی تک کیا کہہ رہے تھے؟ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ہمارا تجربہ ہے 40 سال کا، اور جیسے ہی یہ بات کہی تو لوگ بدک گئے، لوگ بدک گئے۔ ان آنے والوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کے بارے میں یہ قرآن کی سورہ ہے، ابو لہب بھی تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے کہا کہ کیا تم نے ہمیں اسی سب بات کے لیے جمع کیا ہے، یہی کہنے کے لیے تمہارے لیے بربادی ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، تم نے اس لیے ہم لوگوں کو جمع کیا ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی عجیب سی بات ہوگی اور تم یہ بات بتانے جا رہے ہو، تمہارے لیے بربادی، تمہارے ہاتھ برباد ہو جائے۔ بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ سورہ اتری، جب اس نے کہا تھا نا نبی کو کہ تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، تیرے لیے بربادی ہے، تو اس کے بعد میں یہ اتری کہ ابو لہب کے لیے بربادی ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے یہ سورہ پوری نہیں اتری، یہ واقعہ تو ہو گیا شروع میں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ عام اعلان کریں، آپ کھل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا دین یہ ہے، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اسی ایک کی پرستش ہوگی، اسی ایک کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ لوگ میری بات مانو، میرے طریقے پہ چلو۔ تو یہ دعوت عام دینے کی اجازت مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جہاں بھی لوگ جمع ہوتے تھے تو وہاں جا کر کے لوگوں سے بتایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہو رہی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے تو حضور کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے تو ماں انتقال کر گئی، 8 سال کے ہوئے تو جو دادا سردار تھے مکہ کے عبد المطلب وہ انتقال کر گئے، اس کے بعد ابو طالب کی نگرانی میں پیغمبر دو عالم کو دے دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ پیغمبر دو عالم رہنے لگے، تو بچپنا کس حال میں گزرا؟ یتیمی کی حالت میں گزرا۔ ابو طالب کی جو سماجی اپنی حیثیت سے بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، خاندان تو تھا بڑا مضبوط، قبیلہ بڑا مضبوط تھا، قریش مکہ کا سردار قبیلہ تھا، پورے مکہ کا سردار گھرانہ تھا، اس سردار گھرانہ کے حضرت ابو طالب تو اسی سردار گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ابو طالب کی اپنی پوزیشن بہت مضبوط نہیں تھی، کئی ایک بچے تھے حضرت ابو طالب کے، اور کاروبار بہت چھوٹا سا تھا، بکریاں اور بھیڑ وغیرہ جو بھی اس زمانے میں ان کے جانور تھے وہ چرا کے گزر بسر کیا کرتے تھے، اور کپڑے کی تجارت تھی جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ یہ آدمی جو تھا ابو لہب، یہ بھی چچا تھا، ابو طالب بھی چچا تھے۔ یہ کیا کام کرتا تھا کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر کے کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے، اسی کی پرستش کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوجنا چاہیے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو پیچھے سے یہ جا کے کہتا تھا کہ اس کی بات مت سننا، اس کے لیے بربادی ہو۔ تو بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ اس طرح سے کر کر کے اتنا فساد پھیلایا، اتنی تکلیفیں دی، پیغمبر دو عالم سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اس کو پلٹ کر کے پیغمبر دو عالم کوئی جواب نہیں دیتے تھے، حضور اپنا کام کرتے تھے اور یہ اپنا پیچھے سے بدنامی کرنے میں لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جب بہت زیادہ اس طرح کی حرکتیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، یہ سورہ اتاری۔ ایک اور ماننا یہ ہے کہ ظلم بڑھتا گیا، جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے مکہ والوں کا ظلم بڑھتا گیا، حضور کو ستایا، ایمان لانے والے جو صحابی تھے ان کو ستایا، حضرت بلال کو، حضرت صہیب رومی کو اور دوسرے لوگوں کو، ہر ایک آدمی کو ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ مکہ کی زمین تنگ کر دی لوگوں نے، مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ حبشہ، اور پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ سارے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، جیسے ہمارے زمانے یہاں بھی ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا، آدمی اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل پایا، نہ سبزی نہ کوئی چیز نہ دودھ، کوئی چیز آپ باہر سے لے نہیں سکتے، بالکل لاک ڈاؤن ہے۔ اس طریقے سے 3 سال کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا، جس کو شیب ابی طالب میں تمام مسلمانوں کو قید کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ بھی ہو، انسان کے اپنے خاندان کی حمیت ہوتی ہے، اپنے خاندان کی تھوڑی بہت محبت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر ایمان لانے والے سب
یہاں تک کہ ابو طالب، یہ سارے کے سارے اس شیب ابی طالب میں قید ہو گئے۔ نہیں گیا تو یہ ابو لہب، اور اس نے کہا کہ ہم محمد کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ان کے لوگوں کے ساتھ دیں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو ان کے دشمن ہیں۔ اب سوچئے کہ پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا گھرانہ، سب کچھ ایک طرف ہے، یہ تنہا ایک طرف ہو گیا۔ اس کی یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ پھر یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو یہ مختلف اینگل ہے، الگ الگ لوگوں نے بات کی۔ بہرحال ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اپنا، اس کے تعلق سے یہ سورہ نازل ہوئی۔ پورے قرآن میں یہی ایک سورہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مخالفین تھے، بہت سارے دشمن تھے، لیکن ان میں خاص اس کے نام کے ساتھ ایک سورہ اتری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ لکھا ہے کہ باہر والا اگر دشمنی کرتا ہے، باہر کا آدمی آپ کا دشمن ہو جائے اور آپ کے تعلق سے 10 باتیں کہیں تو یہ ہو سکتا ہے باہر کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر کا آدمی دشمنی پہ اتر جائے اور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف گھر کا آدمی بولنا شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کی باتوں پہ کان دھریں گے، زیادہ اس بات کو اہمیت دیں گے کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو ہے جب تو یہ ایسی بات کر رہا۔ اس لیے اس کو کنڈم کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت اتری کہ نہیں، اگرچہ یہ رشتہ دار ہے، اگرچہ یہ چچا لگتا ہے، اگرچہ اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے، اگرچہ خاندان ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن نیکی کے راستے میں اگر یہ آگے نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سارا کہا ہوا برباد، اس کا سارا کیا ہوا برباد۔ یہاں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا تعلق کسی سے ہو تو اس تعلق پہ ہمیں نہیں اترانا چاہیے۔ آپ کی کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے اگر آپ اچھے نہیں ہیں۔ آپ اگر اچھے نہیں ہیں تو کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ کوئی چیز کام اسی وقت آئے گی کہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہو۔ آپ کے اندر اچھائی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ کا دشمن ہے، بڑے بازار رسول اللہ کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ اتنا برا عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ ان رسول اللہ کے لیے نہیں، تمہارے لیے بربادی ہو۔ رسول اللہ تو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اس عمل سے بتا رہے ہیں کہ جس عمل کی بنیاد پہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے بچا کر کے دین کے طرف لا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف لا رہے ہیں، ایک ایشورواد کی طرف لا رہے ہیں، نراکار خدا کو پوجنے کی طرف لا رہے ہیں۔ تو یہ تو اچھائی کا راستہ ہے، اس کے خلاف تم کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ تو تمہارے لیے بربادی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں بچایا اس بربادی سے اس کے مال نے نہ اس کی کمائی نے۔ تو کسب بھی ایک مال ہے نا، دن بھر آپ محنت کیے ہیں اور شام میں 400 روپے آپ کو مزدوری ملی تو مال ہی ملا نا۔ تو دو لفظ یہاں استعمال کیا، مالہ اس کا مال، وما کسب اور اس کی کمائی، تو دونوں میں فرق ہے عربی کے اعتبار سے۔ مال یہاں اس معنی میں یہ ہے کہ باپ دادا کی طرف سے جو وراثت میں آپ کو ملی، جس میں آپ کی محنت نہیں ہے، یہ ہے مال، اور جس میں آپ نے محنت کی ہے یہ آپ کا کسب۔ آپ نے اپنی محنت کر کے جو چیزیں جمع کی ہے، زمین خریدی، مکان بنایا، گاڑی بنایا، ساری چیزیں کی، یہ ہے آپ کی محنت، یہ ہے کسب۔ تو ایک تو فرق یہ ہے مال جو باپ دادا کی طرف سے ہمیں ملا، اور ایک کسب جو ہم نے اپنی محنت کر کے کمائی۔ کسب میں اولاد بھی شامل ہے، کسب میں اولاد بھی ہے۔ مال کا مطلب جو بھی دولت ہمارے پاس ہے وہ، اور کسب کا مطلب ہماری اولاد۔ تو دنیا میں چاہے جتنا مال ہو جائے، جتنی شہرت ہو جائے، جتنا منصب مل جائے، آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ نارملی طور پہ گھمنڈ اور تکبر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی اینگل سے آپ کے اندر اگر تکبر آ رہا ہے تو آپ کے لیے بربادی شروع ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے ابلیس کو جنت سے نکال کے دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے پھینک دیا۔ تکبر نے ابلیس جو جنت میں رہتا تھا وہاں سے نکال کے ذلیل و رسوا کر کے پھینک دیا۔ تو جو جنت ابھی تک گیا ہی نہیں ہے، ہم اور آپ جنت ابھی تک گئے ہی نہیں، تو تکبر نے وہاں سے نکال کے پھینکا۔ تکبر اگر ہمارے اندر ہوگا تو وہ جنت میں جانے دے گا؟ کبھی نہیں جانے دے گا، ہمارے لیے پھر بربادی ہی بربادی۔
تو مال کی بنیاد پہ یا منصب کی بنیاد پہ یا اولاد کی بنیاد پہ یا خاندان کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ انسان کو اپنے اندر گھمنڈ نہیں پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر تکبر نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو ابو لہب کو نہیں بچایا نہ اس کے مال نے نہ اس کے کسب نے۔ ایسا عمل کرنے والا عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی، کیونکہ جو عمل یہ کرتا تھا وہی کام اس کی بیوی کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، حضور کے مشن کو روکنے کے لیے، حضور کی تبلیغ کو روکنے کے لیے، حضور کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا جو کام ابو لہب کرتا تھا وہی کام اس کی بیوی کرتی تھی۔ تو ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں خراب کام کرتے ہیں، دنیا میں دونوں غلط کام کر رہے ہیں، تو دونوں ایک ساتھ آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں سے اس کا مخالف مفہوم یہ نکال لے کہ دونوں اگر اچھا کام کر رہے ہیں، میاں بیوی ہے، دونوں کا مزاج مل رہا ہے، دونوں کا ذہن مل رہا ہے، دونوں اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں اور خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ذہن ہو کر کے، ایک مائنڈ ہو کر کے، ایک فکر ہو کر کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ میاں بیوی دونوں جس طریقے سے دنیا میں ہیں، اسی طرح یہ دونوں پھر ایک ساتھ جنت میں بھی ہوں گے۔ اور اگر ایک الگ ہے اور ایک الگ ہے، تو اگر دونوں الگ ہے دنیا کے اندر، دونوں کا مزاج نہیں مل رہا ہے، دونوں کی فکر نہیں مل رہی ہے، ایک اچھائی کا راستہ چل رہا ہے، ایک برائی کا راستہ چل رہا ہے۔ اگر مرد برائی کا راستہ چل رہا ہے اور عورت اچھائی کا راستہ چل رہی ہے، تو عورت جنت میں جائے گی، مرد جہنم میں جائے گا۔ مرد اچھا راستہ چل رہا ہے، عورت برائی کا راستہ چل رہی ہے۔ مرد دین کو فالو کر رہا ہے، عورت دین کو مانتی ہی نہیں ہے، فالو ہی نہیں کر رہی ہے، دین کو سمجھتی ہی نہیں ہے، دین کے مخالف ہے، تو مرد جنت میں جائے گا، عورت جہنم میں جائے گی۔ دونوں اگر دین کے مخالف ہیں، دونوں اس مشن کے خلاف ہے، دونوں اللہ کے خلاف ہے، تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دونوں اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے مشن کو سمجھ رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، اس میں دونوں ایک ساتھ مل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، پھر دونوں ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی آدمی کیا کرتا ہے، دن رات کھٹتا ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اپنے کمزور کپڑا خرید لیتا ہے، لیکن بیوی بچوں کو اچھا پہنانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں، تاکہ خوشحالی کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزرے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارے تاکہ مرنے کے بعد بھی یہ میاں بیوی ایک ساتھ رہیں۔ وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے، شریعت کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کے دین کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے دونوں مل کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں پھر ایک ساتھ جنت میں بھی رہیں گے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو۔ اس کی بیوی جائے گی، اس کی صفت کیا ہے، اس کی صفت بیان کی۔ اس کا کیا کام تھا، لکڑی گٹھر باندھ کے لاتی تھی پرانے زمانے۔ ابھی بھی ہم کیا کھیت سے جو دھان اٹھا کے لاتے ہیں یا گیہوں اٹھا کے لاتے ہیں تو باندھ کے لاتے ہیں نا رسی سے، اسی کی رسی بنا لیتے ہیں یا کسی اور چیز کی رسی بنا کے لے جاتے ہیں۔ تو زمانے میں بھی لکڑی باندھ کر کے لانے کے لیے جو گٹھر اٹھا کے لاتے تھے موٹری سر پہ، تو اس کو باندھ کے لاتے تھے۔ تو یہ باندھ کے لاتی تھی۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، باندھ کے لا رہے، رسی زیادہ لٹکی ہوئی تھی، وہ ایسے لپیٹ کر کے گردن پہ رکھی ہوئی تھی، اور دور سے آ رہی تھی لے کر کے، تو راستے پہ رک گئی، پتھر پہ بیٹھ گئے ایسے سستانے کے لیے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر چلیں گے۔ تو جیسے ہی بیٹھی، سوچی کہ بیٹھنے کے بعد اتار کے رکھیں گے یہ موٹرا، جیسے ہی بیٹھی یہ پیچھے لڑک گیا، گٹھر جو اوپر تھا یہ گٹھر پیچھے لڑک گیا، جو رسی لٹکی ہوئی تھی وہ گردن میں اٹک کر کے کھنچ گئی، اور اس طریقے سے وہ مر گئی۔ اس کو بیان کیا، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھانے والی، اور وہ لکڑی اس کے گردن میں پھنسی ہوئی ہے، کھجور کے چھال کی رسی، کیونکہ وہاں کھجور ہی کے پیڑ تھے، اسی کا سارا کام وہ کرتے تھے، تو کھجور کے چھال کی رسی اس کے گلے میں پھنسی رہ گئی۔ اس کو بیان کیا اس لیے کہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان جس حال میں اس دنیا سے مرے گا، قیامت میں اسی طرح اٹھے گا۔ کوئی اگر نماز پڑھنے کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو قیامت میں نماز پڑھنے کی حالت ہی میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی شراب پیتے ہوئے دنیا میں گیا ہے تو شراب پیتے ہوئے ہی وہاں اٹھایا جائے گا۔ تو جس حال میں جو جائے گا دنیا سے، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس کی ایک حالت یہ بیان کی کہ اس کے گلے میں وہاں بھی رسی بندی ہوگی اور اسی طرح اٹھایا گیا۔ تو یہ سورہ اس تفصیلات سے بتاتی ہے۔ تو سورہ کا خلاصہ نکل کر کے یہ آتا ہے کہ دین کے خلاف اگر آپ سازش کرتے ہیں
اس کا مددگار نہیں بنتے بلکہ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نہ آپ کا مال قیامت میں کام آئے گا، نہ آپ کا دنیا کا جو بھی منصب ہے یہ کام آئے گا، نہ دنیا میں جتنے بھی جان پہچان لوگوں سے کوئی آدمی آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کے بیوی بچے، کوئی کام نہیں، کوئی نسبت کام نہیں آنے والی، کوئی نسبت قیامت میں پھر کام نہیں آنے والی ہے۔ یہاں سے ایک سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ ایک اللہ کا ماننے والا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور اس کو سختی کے ساتھ اپنی زندگی میں اتار کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اچھا عمل نہیں ہے تو کسی سے رشتہ داری، کسی سے تعلق، کسی سے دوستی، یہ قیامت میں پھر کام نہیں آئے گا۔ اچھے عمل کی بنیاد کس پہ ہے؟ ایمان پہ۔ ایمان آپ کا ہے، اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ عمل ہے، پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ عمل نہیں ہے تو عمل نہ ہونا کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ پہ یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پہ یقین مضبوط ہوگا تبھی ساری محبت کام آئے گی، ساری نسبت کام آئے گی۔ اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے تو کچھ کام نہیں آنے والا، نہ مال، نہ دولت، نہ آپ کا کمایا ہوا، نہ کچھ۔ اس لیے پہلی چیز ہے اللہ پہ یقین کو مضبوط کرنا، تب یہ ساری چیزیں کام آئے گی۔ اللہ پہ، اللہ نے کہا ہے کہ ہم روزی دینے والے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، ہر شخص کو روزی دے کر کے پیدا کیا ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ ہماری عبادت کرو، تو عبادت سے ہماری روزی میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے حصے کا جو ملنا ہوگا ہمیں ہر حال میں مل کے رہے گا، تو ہمیں بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے چوری کرنے کی ضرورت ہے، نہ فریب کرنے کی ضرورت ہے، نہ مکاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حلال طریقے سے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کمانے کا طریقہ، اس طریقے سے ہم کمائیں گے، جتنا ہمارے مقدر میں ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا، چاہے 1 روپیہ، چاہے 1000 روپیہ، چاہے 1 لاکھ، جتنا ہمارے مقدر کا ہوگا وہ ہمیں ملے گا۔ تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کے مطابق چلنا، اس کے خلاف جائیں گے تو یہ سورہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پھر ہمارے لیے بربادی، ہمیں پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ اس سورہ کے اندر سے ایک اور معنی نکل کے آیا، کیا کہا نا کہ ابو لہب بھی جائے گا جہنم میں، اس کی بیوی بھی۔ کیوں؟ دونوں کے دونوں خلاف تھے، دونوں کے دونوں خلاف تھے۔ یہاں سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی کہ اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم خود دین میں مضبوط ہوں، گھر والے بھی مضبوط ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں بخشے، ہمارے گھر والے کو بھی بخش دے۔ ایک مومن کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم تو چلے جائے جنت میں، ہمارا بیٹا، ہماری بیوی، ہماری بچی، سب جو ہے ہمارے ریلیٹیو، یہ سب چلے جائے جہنم میں۔ تو اسی طرح کی محنت یہی کرنی پڑے گی کہ بیوی کو بھی اس راستے پہ لائیں کہ جس راستے پہ چلنے سے جہنم سے بچ سکے، اولاد کو بھی اس راستے پہ لانے کی کوشش کرے جس راستے پہ چلنے سے اولاد جہنم میں جانے سے بچ سکے۔ وہ راستہ اللہ پہ مضبوط یقین کا راستہ ہے، رسول اللہ کی محبت کا راستہ ہے، نماز کی پابندی کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچنے کا راستہ ہے، چغلی کرنے سے، ایک دوسرے کو لڑانے سے بچنے کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اختیار کریں گے تو ہمارا دین مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہماری دنیا اچھی ہوگی، قیامت میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی اچھا انعام پائیں گے۔